ایچ سی تھامسن کی کتاب دی چترال کیمپین پر ہماری بات چیت کے 11ویں حصے میں خوش آمدید۔ ہم اب اس مہم کے بالکل آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب تک تو ہم قلعے کے اندر کی کہانی سن رہے تھے، لیکن آج منظر بالکل بدل جائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ جنوب سے جو بڑی امدادی فوج آ رہی تھی اس نے کیسے پیش قدمی کی، اور وادی سوات اور دریائے پنجگوڑا پر جو ڈرامائی لڑائیاں ہوئیں ان کو سمجھیں گے۔ جی، اور یہ واقعی ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اب تک تو برطانوی فوج چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تھی، لیکن اب پہلی بار ایک بہت بڑی منظم فوج آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ انہیں پہلی بار بڑے پیمانے پر ایک منظم قبائلی مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ چترال میں جو گیریزن پھنسی ہوئی ہے اس کی قسمت کا سارا دار و مدار اب اسی فوج پر ہے۔ بالکل، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اس تاریخی سفر کی گہرائی سب تک پہنچے۔ بہت سے سننے والے اس سلسلے کو دلچسپی سے فالو کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم فیصد نے سبسکرائب کیا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی نایاب تاریخی کتابوں پر تفصیلی گفتگو کی قدر کرتے ہیں تو ہماری حمایت کے لیے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم مستقبل میں بھی یہ کام جاری رکھ سکیں۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم ان واقعات کا تجزیہ تھامسن کے 1895 کے 9 آبادیاتی نقطۂ نظر سے کر رہے ہیں۔ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے اور ہم اسے ویسا ہی پیش کر رہے ہیں۔ قبائل اور اس تنازع کے بارے میں ان کے خیالات اور الفاظ ان کے اپنے ہیں۔ ہمارا موقف غیر جانبدار ہے اور ہمارا مقصد صرف کتاب میں پیش کردہ معلومات کو بغیر کسی تبدیلی کے آپ تک پہنچانا ہے۔ چلیں تو باب 13 سے شروع کرتے ہیں۔ تھامسن بتا رہے ہیں کہ سر رابرٹ لو کی قیادت میں کوئی 14,000 فوجی نوشہرہ اور ہاتھی مردان میں جمع ہوئے۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے اس علاقے کے لیے۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی فوج کو اس مشکل علاقے میں لے کر چلنا اپنے آپ میں ایک چیلنج تھا۔ تو ان کا منصوبہ کیا تھا؟ دیکھیں، منصوبہ بہت آپ کہہ لیں ذہین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر سیدھا حملہ کیا تو سارے قبائل ایک جگہ جمع ہو کر راستہ روک لیں گے۔ تو انہوں نے ایک چال چلی، اپنی فوج کا ایک حصہ شاہ کوٹ درے کی طرف بھیجا۔ اچھا، یہ دکھانے کے لیے کہ اصل حملہ وہاں سے ہوگا۔ بالکل، اور تھامسن اسے ایک بہترین حکمت عملی کہتی ہیں، کیونکہ اس چال نے قبائلی جنگجوؤں کی ایک بڑی تعداد کو غلط جگہ مصروف کر دیا، جبکہ اصل ہدف تو ملاکنڈ درہ تھا۔ یعنی دشمن کی طاقت کو تقسیم کر دیا۔ تو 3 اپریل کی صبح اصل حملہ ملاکنڈ درے پر شروع ہوتا ہے۔ تھامسن نے اس منظر کو بڑے ڈرامیٹک انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر ہزاروں قبائلی جنگجو سفید لباس پہنے جھنڈے لہراتے ہوئے جمع تھے۔ یہ تو ایک کھلا چیلنج تھا۔ برطانوی فوج اتنی شدید مزاحمت کے لیے تیار نہیں تھی۔ سر رابرٹ لا نے بعد میں اپنے خط میں لکھا کہ درے پر دفاع اتنا مضبوط تھا کہ انہیں اپنی دونوں بریگیڈز کو حملے میں جھونکنا پڑا۔ دونوں بریگیڈز کو؟ جی، اور آپ سوچیں کہ ایک بریگیڈ میں تقریباً 4,000 فوجی ہوتے تھے، یعنی 8,000 فوجی صرف ایک درے پر لگانے پڑے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ایک موقع پر ان کے پاس ریزرو میں صرف ایک ریجیمنٹ بچی تھی۔ یہ بہت خطرناک صورتحال تھی، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ اگر کہیں اور سے حملہ ہو جاتا تو ان کے پاس جواب دینے کے لیے فوجی ہی نہ ہوتے۔ لیکن پھر بقول تھامسن کے ایک ایسی چیز ہوئی جسے صرف قسمت ہی کہا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک غیر معمولی خوش قسمتی کے نتیجے میں ایک قدیم بدھ مت کی سڑک دریافت ہوئی۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ واقعی ایک حیران کن واقعہ ہے۔ یہ سڑک صدیوں سے استعمال میں نہیں تھی اور جھاڑیوں اور ملبے تلے دبی ہوئی تھی۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا راستہ تھا، لیکن اس کی تصویراتی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ تھامسن کے مطابق یہ سڑک اتنی اچھی حالت میں اور اتنی مہارت سے بنی ہوئی تھی کہ برطانوی انجینئرز کو اسے توپ خانے اور اونٹوں کے قابل بنانے میں صرف 2 دن لگے۔ صرف 2 دن؟ صرف 2 دن۔ اگر یہ سڑک نہ ملتی تو انہیں موجودہ تنگ راستے کو چوڑا کرنے میں کئی دن لگ سکتے تھے، اور اتنی تاخیر چترال میں موجود گیریزن کے لیے وہ موت کا پیغام ثابت ہو سکتی تھی۔ تو کیا یہ واقعی صرف قسمت تھی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ برطانوی انٹیلیجنس اور سروے ٹیمیں پہلے سے ہی ایسے متبادل راستوں کی تلاش میں ہوں؟ کتاب اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتی اور تھامسن اسے قسمت ہی قرار دیتی ہیں، لیکن یہ ایک اہم سوال ہے۔ بہرحال اس سڑک کی دریافت نے ملاکنڈ کی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور فوج کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ تو حکمت عملی اور قسمت کے ملاپ سے انہوں نے پہلا بڑا چیلنج سر کر لیا۔
اب باب 14 میں وہ ایک بالکل مختلف دنیا میں داخل ہوتے ہیں، سرسبز و شاداب وادی سوات۔ تھامسن اس وادی کی زرخیزی کو جنت سے تشبیہ دیتے، لیکن ظاہر ہے یہ جنت بھی خالی نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ وادی میں اترتے ہی انہیں سواتی قبائل کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں یہ بات دلچسپ ہے، جیسا کہ تھامسن خود بھی لکھتی ہیں، کہ سواتیوں کی انگریزوں سے براہ راست کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اصل تنازع تو باجوڑ کے سردار عمرہ خان سے تھا۔ اچھا، تو سواتی صرف اپنی زمین کا دفاع کر رہے تھے؟ جی، وہ صرف اپنی زمین کا دفاع کر رہے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، جس کا اعتراف تھامسن بھی کرتی ہیں۔ اور اسی وادی میں کھار کے مقام پر ایک اہم جھڑپ ہوئی۔ کتاب میں گائیڈز کیولری کے ایک حملے کا ذکر ہے۔ یہ گائیڈز کون تھے؟ نہیں، یہ عام فوج نہیں تھی۔ کور آف گائیڈز برطانوی ہند کی ایک ایلیٹ فورس تھی۔ اس میں زیادہ تر مقامی افراد، مطلب پٹھان، سکھ اور گورکھا شامل ہوتے تھے، جنہیں خاص طور پر اس سرحدی علاقے کی جنگوں کے لیے تربیت دی جاتی تھی۔ تو وہ علاقے کو اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ بالکل، وہ علاقے کو جانتے تھے، زبانیں بولتے تھے اور اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ خور کے مقام پر ان کے گھڑ سوار دستے نے بڑی تعداد میں موجود سواتی جنگجوؤں پر ایک زبردست حملہ کیا اور انہیں منتشر کر دیا۔ تھامسن کے مطابق اس ایک حملے نے ثابت کر دیا کہ سواتی پیدل جنگجو تربیت یافتہ گھڑ سوار فوج کا کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی باب میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بہت ہی مزیدار واقعہ بھی ہے۔ تھامسن ہیلیوگراف کے استعمال کا ذکر کرتے ہیں اور مقامی لوگوں کا رد عمل بیان کرتے ہیں۔ یہ تو کمال کا مکالمہ ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ اس وقت کے ٹیکنالوجی کے فرق کی بہترین مثال ہے۔ ہیلیوگراف مطلب شیشوں کے ذریعے سورج کی روشنی سے مورس کوڈ میں پیغامات بھیجنے کا ایک آلہ تھا۔ تھامسن ایک مکالمہ نقل کرتی ہیں جس میں ایک مقامی شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ دیکھو، یہ کافر شیشے پر سورج کی مدد سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک شیطانی کام قرار دیتا ہے۔ اور دوسرے کا جواب اس سے بھی دلچسپ تھا۔ اس نے کہا، لیکن جب بادل ہوں گے تب تو یہ کام نہیں کرتا ہوگا، جس پر پہلا شخص پورے یقین سے جواب دیتا ہے، ارے نہیں، ان کے پاس اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی شیطانیت ضرور ہوگی۔ یہ مکالمہ مزاحیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان صرف ہتھیاروں کا ہی نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا بھی کتنا بڑا فرق تھا۔ بالکل، اور ٹیکنالوجی کا ایک دوسرا زیادہ خوفناک پہلو بھی اسی باب میں سامنے آتا ہے۔ جی، تھامسن نئی لی میٹفورڈ رائفلوں سے لگنے والے زخموں پر تفصیلی سرجیکل مشاہدات درج کرتی ہیں۔ یہ اس رائفل کے پہلے بڑے جنگی استعمال میں سے ایک تھا اور اس کے اثرات بالکل غیر متوقع تھے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک نئی بندوق نہیں تھی، اس کے نتائج بھی مختلف تھے؟ کہ یہ ایک انقلابی ہتھیار تھا۔ اس کی گولی کی رفتار بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے زخموں کی نوعیت بالکل بدل گئی۔ قریبی فاصلے سے فائر کرنے پر گولی کا اثر ایک دھماکے جیسا ہوتا تھا جو ہڈی کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ درمیانی فاصلے پر یہ ایک چھوٹا اور صاف سوراخ کرتی تھی۔ اور لمبے فاصلے پر؟ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ لمبے فاصلے پر گولی پھر سے ایک بڑا اور تباہ کن زخم دیتی تھی، کیونکہ وہ جسم سے نکلتے وقت لڑکھڑا جاتی تھی۔ یہ صرف ایک نیا ہتھیار نہیں تھا، یہ میدان جنگ کی طب کے لیے ایک نیا اور ہولناک چیلنج تھا۔ سرجنوں کو ایسے زخموں کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور وہ موقع پر ہی سیکھ رہے تھے۔ تو حکمت عملی سے درہ جیتا، ٹیکنالوجی سے وادی میں برتری حاصل کی، لیکن اب ان کا مقابلہ کسی ایسی چیز سے ہونے والا تھا جسے نہ حکمت عملی سے شکست دی جا سکتی تھی اور نہ ٹیکنالوجی سے۔ باب 15 میں فوج دریائے پنچکوڑا پہنچتی ہے اور یہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جی، یہاں مہم کو ایک بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فوج نے دریا عبور کرنے کے لیے ایک عارضی پل بنایا تاکہ گائیڈز ریجیمنٹ کو دریا کے پار دشمن کے علاقے میں ایک چھاپا مار کارروائی کے لیے بھیجا جا سکے۔ منصوبہ سیدھا سادہ تھا، کچھ گاؤں جلا کر واپس آ جانا تاکہ قبائلیوں پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ ایک معمولی کارروائی لگ رہی تھی، لیکن پھر فطرت نے اپنا رنگ دکھایا۔ دریا میں اچانک طغیانی آ گئی۔ بالکل، پہاڑوں پر برف پگھلنے اور بارش کی وجہ سے دریا میں اچانک سیلاب آ گیا، جسے مقامی زبان میں سپیٹ کہتے ہیں۔ پانی کی لہریں اتنی شدید تھیں کہ وہ پورے پل کو بہا لے گئیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گائیڈز کی پوری ریجیمنٹ، تقریباً 500 فوجی اور افسران، دشمن کے علاقے میں باقی فوج سے کٹ کر بالکل تنہا رہ گئے۔
یہ بھی خوفناک صورتحال ہے۔ ایک پوری ریجیمنٹ دشمن کے علاقے میں پھنس گئی اور ان کی واپسی کا راستہ ختم ہو گیا۔ قبائلیوں کا رد عمل کیا تھا؟ ان کے ملاؤں نے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ نے ایک پوری انگریز ریجیمنٹ کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہزاروں جنگجو ہر طرف سے پہاڑوں سے اتر آئے اور گائیڈز پر حملہ کر دیا۔ کتاب میں اس لڑائی کی تفصیلات کے لیے سرجن لیفٹیننٹ سدرلینڈ کی ڈائری کے اقتباسات شامل کیے گئے ہیں۔ وہ اس لڑائی کے عینی شاہد تھے۔ وہ کیا منظر بیان کرتے ہیں کہ گائیڈز نے فوراً ایک قریبی پتھریلی پہاڑی پر دفاعی پوزیشن سنبھال لی۔ ان پر چاروں طرف سے گولیاں برس رہی تھیں۔ جنگجو بڑی بہادری سے ان کی پوزیشنوں کے بہت قریب آ کر فائر کرتے۔ سدرلینڈ کے مطابق یہ ایک انتہائی شدید اور مایوس کن لڑائی تھی، جہاں ہر فوجی کو اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا پڑ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ بہت بڑے نقصانات تھے۔ کرنل فریڈرک بیٹی گائیڈز کے کمانڈنگ آفیسر تھے۔ وہ ایک تجربہ کار اور ہر دل عزیز افسر تھے۔ تھامسن لکھتی ہیں کہ جب پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا تو وہ سب سے آخر میں اپنی پوزیشن چھوڑنے والے آفیسر تھے تاکہ اپنے جوانوں کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ اسی کوشش میں انہیں گولی لگی اور وہ مارے گئے۔ اور کیپٹن پیبلز؟ کیپٹن کولن پیبلز، وہ میکسم گن کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ وہ دریا کے دوسرے کنارے سے اپنی گنوں کے ذریعے گائیڈز کو کور فائر دے رہے تھے جب انہیں بھی ایک گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی موت بھی ایک بڑا دھچکا تھی، کیونکہ میکسم گن اس وقت ایک نیا اور انتہائی مؤثر ہتھیار تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح برطانوی امدادی فوج نے شدید مزاحمت کے باوجود ملاکنڈ درہ عبور کیا، وادی سوات میں اپنی تکنیکی برتری ثابت کی، لیکن پھر دریائے پنچکوڑا پر فطرت اور قبائلی مزاحمت کے ہاتھوں ایک بڑی آفت کا شکار ہو گئی۔ اس پیش قدمی کی قیمت واقعی بہت زیادہ تھی۔ بالکل، انہوں نے دریا تو عبور کر لیا، لیکن وہ بری طرح زخمی اور تھکے ہوئے تھے۔ اس لڑائی نے امدادی فوج کو شدید جانی نقصان پہنچایا اور ان کی پیش قدمی کو عارضی طور پر روک دیا۔ وہ چترال کے قریب تو پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے راستے میں آخری رکاوٹیں باقی ہیں۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ فوج وقت پر چترال پہنچ پاتی ہے یا نہیں۔ اور اپنے سننے والوں کو یاد دلاتے چلیں کہ تھامسن کی اصل کتاب میں درہ ملاکنڈ اور پنچکوڑا کی اس لڑائی کے اہم خاکے اور نقشے بھی شامل ہیں، جو ان پیچیدہ فوجی کارروائیوں کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک خیال ذہن میں آتا ہے، اس پوری مہم میں ہمیں بار بار جدید ٹیکنالوجی جیسے ہیلیوگرافز، لی میٹفورڈ رائفل اور میکسم گن، اور دوسری طرف انسانی ہمت اور بہادری کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جدید ہتھیار واقعی جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں، یا پھر جغرافیہ، موسم اور مقامی مزاحمت کا جذبہ ہمیشہ ایک ایسا غیر متوقع عنصر بنا رہتا ہے جو کسی بھی وقت جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے؟